دو جگہ اقامت کی نیت کی تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ اگر کسی شخص نے یہ نیت کی کہ 15 دن میں مجموعی طور پر 2 مقام پر رہوں گا، 1 ہفتہ 7 دن یا 8 دن وہاں، اس طریقے سے 15 دن کی اس نے 2 مقام پر نیت کی، کبھی یہاں کبھی وہاں، تو اگر یہ 2 مقام الگ الگ آبادیوں کی حیثیت میں ہو، مثلا یہ سمجھ لیجئے کہ میرٹھ اور مظفر نگر یہ یو پی کے اعتبار سے، یا بہار کے اعتبار سے اب دیکھ لیجئے تو دربھنگا اور مدھوبنی، دربھنگا اور کیا نام ہے پٹنہ، یا اسی طریقے سے پٹنہ تو خیر دور ہو جاتا ہے، مظفر پور، یا اسی طریقے سے سمستی پور، یا جو آدمی جس علاقے کے اندر رہتا ہے وہ اپنا دیکھ لے۔ تو مثلا مظفر نگر اور میرٹھ یا دربھنگا اور مدھوبنی، تو ایسا شخص مقیم نہیں ہوگا، بلکہ دونوں جگہ یہ قصر ہی کرے گا۔ البتہ اگر ان دونوں مقام میں اتصال ہو، مثلا بڑے شہروں کی 2 الگ الگ کالونیوں میں یا ملحق آبادیوں میں مجموعی طور پر 15 دن گزارنے کی نیت ہو، جیسا کہ بعض جماعتوں میں شہروں میں جاتی ہے اور طویل مدت تک الگ الگ مساجد اور محلوں میں کام کرتی ہے، تو ان پر مقیم کے احکام جاری ہوں گے اور وہ اتمام کریں گے، وہ اتمام ان کو کرنا ضروری ہوگا۔ چنانچہ علامہ کیا نام ہے در مختار کے اندر ہے کہ ولو نول اقام، در مختار نے عالمگیریہ میں ہے وَلَوْ نَوَى الْإِقَامَ 15 يَوْمًا فِي مَوْضِعَيْنِ فَإِنْ كَانَ كُلُّ مِنْهُمَا أَصْلًا بِنَفْسِهِ، اس طریقے کی عبارت عالمگیریہ، فتاوی عالمگیری پہلی جلد صفحہ 140، بدائع الصنائع جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کی پہلی جلد صفحہ 270، البحر الرائق جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی دوسری جلد صفحہ 232، مجمع الانہر پہلی جلد صفحہ 240، ہدایہ پہلی جلد صفحہ 167 پر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ یہاں ایک بات یہ بتلا دوں کہ عبارت میں جو علامہ کیا نام ہے اس کی بدائع الصنائع کی عبارت، عالمگیریہ کی عبارت نقل کی ہے، میں نے بتلایا ولو نول اقامہ 15، اس کے اندر ہے وَإِنْ أَحَدُهُمَا تَبَعًا لِلْآخَرِ حَتَّى تَجِبُ الْجُمْعَةُ عَلَى سُكْنَى يُصِيرُ مُقِيمًا، آگے اس کے اوپر ہے بنفسی نحو مکہ و منا والکوفہ والحیرہ لا يصير مقیما، اس طریقے کی عبارت ہے۔ تو اس عبارت میں منا اور مکہ کو الگ الگ جگہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ قدیم زمانے کے اعتبار سے تھا کہ اس دور میں ایسا ہی تھا کہ منا الگ ہے اور مکہ الگ ہے، لیکن اب کے دور میں چونکہ دونوں آبادی مل چکی ہے، آج کل مکہ کی آبادی منا سے بالکل جو ہے متصل ہے، ملی ہوئی ہے، اور اس کی حیثیت مکہ مکرمہ کے ایک محلہ یا فنائے شہر کی طرح ہو گئی ہے، اس لیے اس پر وہ حکم جاری ہوگا جو مذکورہ عبارت کے آخری جز میں بیان کیا گیا ہے۔ کون سا؟ یعنی جو حجاج کرام مکہ معظمہ پہنچنے اور وہاں سے حج کے بعد واپسی تک مجموعی طور پر 15 دن یا اس سے زیادہ مقیم ہو، ان پر اتمام لازم ہے، اور ایسا نہیں ہے تو پھر اس پر اتمام لازم نہیں ہے۔ اس کی تفصیل اصل میں سورہ حج کتاب الحج کے اندر بیان کی جاتی ہے، وہاں کتاب الحج میں انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے بیان کی جائے گی۔ بہرحال یہ تفصیل جو ہے کتاب المسائل کے پہلی جلد صفحہ 560 اور 561 پر اس کو نقل کیا گیا، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔